آج ایک بڑا فیصلہ آیا ہے انڈین سپریم کورٹ کی طرف سے اور بھارت کی سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا ہی دیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھارت کی پارلیمنٹ نے 5 اگست 2019 کو آئین میں تبدیلیاں کی تھیں اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا تھا، وہ سب ٹھیک ہے۔ تو اور ظاہری بات ہے اس فیصلے نے ویلیڈیٹ کیا ہے پرائم منسٹر مودی کے اس پولیٹیکل ایکٹ جو کہ انہوں نے اس وقت انڈین جو پارلیمنٹ کے ذریعے سے جو ایبروگیٹ کیا تھا آرٹیکل 370 کانسٹیٹیوشن سے اور انڈین سپریم کورٹ جو ہے انہوں ایک یونینیمس ورڈکٹ انہوں نے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اسپیشل اسٹیٹس تھا جو کشمیر کا دیٹ واز ٹیمپریری۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھارت کی پارلیمنٹ نے کیا امینڈمنٹس کی، یا بھارت کی پارلیمنٹ نے کون سی قرارداد پاس کی۔ آفٹر آل 22 فروری 1994 کو ہی بھارت کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی، تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے انڈین سپریم کورٹ کی طرف سے کہ کشمیر کے اندر 30 سپٹمبر تک الیکشن کروائے جائیں۔ جو جموں اور کشمیر کا تنازع ہے اس کی حیثیت تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ یک طرفہ اقدامات لیتے رہیں، جو کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن جو جموں اور کشمیر کی ایک تنازع کی حیثیت ہے کہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس تنازع پہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی بہت سی قراردادیں ہیں، پھر بھارت نے ہمارے ساتھ بھی بہت سے معاہدے کر رکھے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے یہ بالکل واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ، اور بغیر کسی شک کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تنازع بھارت جو بھی کرتا رہے اس پہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ ظاہری بات ہے اس میں پرائم منسٹر مودی کو بہت ایڈوانٹیج ہوا ہے۔ ابھی سے تھوڑا عرصہ بعد الیکشن ہے، جو اگلے 4-6 ماہ کے اندر جب یہ الیکشن ہوں گے تو ظاہری بات ہے کشمیر کی بات ہوگی، انڈین جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بات کریں گی، پرٹیکولرلی جو رولنگ پارٹی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی وہ بات کرے گی اس کے اوپر۔ دیکھیں نریندر مودی نے کشمیر کا سٹیٹس ختم کر دیا اور ہم جو ہے وہ ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے، تو وہ ظاہری بات ہے اس کا بہت سارا ایڈوانٹیج لیں گے جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے، گو کہ جو بھارت نے یا بھارت کی پارلیمنٹ نے جو بھی ترامیم کی تھیں اور جو خصوصی حیثیت ختم کی تھی، وہ بالکل ان کے اپنے آئین کے خلاف بھی ہے، لیکن چونکہ بھارت کی سپریم کورٹ ایک لحاظ سے سیاسی سپریم کورٹ بنتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جب مسلمانوں کی بات آتی ہے، جموں کشمیر کی بات آتی ہے، تو یہ بڑا واضح ہے کہ یہ ہونا ہی تھا۔ ظاہری بات ہے پاکستان اور چین کا اس کے اوپر ریئیکشن ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، یو این سیکورٹی کونسل کے ایجنڈا کے اوپر ہے۔ سو جو چیز ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہو اور کیا انڈیا جو اس پہ فیصلہ کرتا ہے اس کی کیا ویلیو رہے گی۔ اب تو ایک تو یہ میں بات بڑے واضح طور پہ کہہ دوں، اور جب 5 اگست 2019 کو بھی بھارت نے یہ اقدامات لیے تو تنازع ختم نہیں ہوا۔ اگر تنازع ختم ہو جاتا یا بھارت کو بہت کانفیڈنس ہوتا تو پہلے تو وہ جموں اور کشمیر کی جو ریاست ہے مقبوضہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے یونین ٹیریٹریز نہ بناتے، پھر ابھی تک انتخابات نہیں ہوئے وہاں سے فوجیں ہٹا دیتے، وہاں سے جو کالے قوانین ہیں ان کو ختم کر دیتے، تو ایسی کوئی بات بھی وہاں پہ نہیں ہوئی۔ تو تنازع تو اپنی جگہ موجود ہے، اور یہ جو لائن آف کنٹرول ہے وہ بھی موجود ہے، وہ بھی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہو سکتا۔ بھارت جو کچھ کرتا رہے کہتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں اب پڑتا۔ پاکستان یہ کہتا ہے جناب کہ اگر، اور میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے جو فورن منسٹر ہیں جلیل عباس جیلانی، جو کہ اکثر بڑا کم بولتے ہیں، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا پرائم منسٹر مودی نے بھی ایک ٹویٹ داغی ہوئی تھی اور جس میں انہوں نے کہا کہ جی جو انڈین سپریم کورٹ کا جو یہ ورڈکٹ ہے یہ اس کو اپ ہولڈ کیا گیا ہے، جو ایبروگیٹ کیا تھا ہم نے آرٹیکل 370 جو انڈین پارلیمنٹ نے کیا تھا، تو بڑا خوش آئند ہے، بڑا تھینک یو۔ اور جی ہم جو جموں اینڈ کشمیر کے بھائی اور بہنیں ہیں ان کے لیے بڑی امیدیں آئیں گی، جابز آئیں گی، بزنس آئیں گے۔ خیر وہ ڈیفینیٹلی ایک نریندر مودی کو بہت بڑی پولیٹیکل ون ہے یہ۔ جموں اور کشمیر، مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ اس کو کس طرح لیتے ہیں، آیا انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس کا بھی اب جاننے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ تو یہ ہے جس طرح بھارت کی حکومت کلیم کرتا ہے کہ جی بڑے لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے، اور
انتخابات میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جب جموں اور کشمیر میں ہوتے ہیں. تو یہ بھی کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کیونکہ لیکن جیسے میں پاکستان کا بات کر رہا تھا، پاکستان ایکنالوجی نہیں کرتا. پاکستان کہتا ہے جی یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، یو این سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈا کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی جو انٹرنل لیگل میکانزم ہے دیٹ وونٹ افیکٹ، وہ افیکٹ ہی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹ ہے اور یو این سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈا پہ 7 ڈیکیڈ 70 سال پڑا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور سو یہ جو فائنل جو فیصلہ ہونا ہے جموں اینڈ کشمیر کا، وہ یو این سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق ہونا ہے. اب کشمیریوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح اپنی جد و جہد کو آگے لے کر جاتے ہیں. جہاں تک میری اسسمنٹ ہے، بھارت جموں اور کشمیر کے لوگ کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ ان کا جو ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا یہ تنازع ہے، وہ اپنی حق خود ارادیت کی جد و جہد جاری رکھیں گے، کسی کو پسند ہو نہ ہو. سو پاکستان کہتا ہے جی انڈیا کو یونیلیٹرل ڈیسیژن لینے کا کوئی فیصلہ نہیں ہے اور یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اور یہ جو انڈین سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اور ہم جو انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور جموں اینڈ کشمیر اس کو اکنالوجی نہیں کرتے. فلسطین میں بھی اسرائیل نے بہت کچھ کیا، لیکن فلسطین کا تنازع ختم تو نہیں ہوا. بھارت کو یہی سمجھنا چاہیے کہ ان ہتھ کنڈوں سے ان چیزوں سے زمینی جو حقائق ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے، وہ معروضی جو حقائق ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے اور اس طرح ہی رہیں گے. پاکستان بھارت کے درمیان تنازع کی یہی صورتحال رہے گی. اب یہ بڑی ایک ڈائکوٹمی ہے، ایک طرف انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں، پاکستان کہتا ہے جی ہم مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مانتے تو نہ مانو، ہم سارا کچھ خود ہی کر لیں گے، ہمیں کس نے پوچھ لینا ہے. کون سا انٹرنیشنل لا، کون سی ٹیریٹری، کیا ہے ایسا